كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. الحديث 11. قال أحمد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لحية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول خصمين يوم القيامة جاران. اب حدیث مبارک میں مفسر رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ حقوق الجار پہ احادیث مبارک نقل فرما رہے ہیں. تو اس حدیث مبارک میں آقا انعامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے اول خصمین یوم القیامت جاران، یعنی اللہ کی دربار میں سب سے پہلے جھگڑنے والے جو پیش ہوں گے تو ہمسائے کے مسئلے میں، یعنی دو ہمسائے کہ جنہوں نے حق ادا نہیں کیا ہوگا تو سب سے پہلے گویا کہ ان کے مقدمات پیش ہوں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے بعض احادیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے انسان سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، بعض احادیث مبارک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے انسان سے قتل ناحق کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب جیسے اس حدیث مبارک میں آیا کہ سب سے پہلے جو جھگڑے پیش ہوں گے وہ جار کے ہوں گے، تو اصل مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر حقوق اللہ میں مسائل ہوں گے تو سب سے پہلے اہم جو ہے وہ صلاۃ ہے، کیونکہ صلاۃ جو ہے، نماز جو ہے، یہ یعنی گویا کہ فرق ہے بین المومن والکافر، مومن اور کافر کے درمیان اگر امتیاز ہے تو نماز. اسی لیے جہنمی قیامت میں کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں، یعنی ہم مومن نہیں تھے، ورنہ وہ تو کوئی نماز کا مسئلہ نہیں، وہ تو کافر تھے. جیسے آگے جا کے خود کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، تو تکذیب بالدین جو ہے کفر ہے، لیکن وہ کہیں گے لم نک من المصلین، چونکہ یہاں مسلین سے مراد بھی مومنین ہیں، تو علامت مومن اور فرق جو ہے مومن اور کافر کے درمیان میں وہ نماز ہے. اور اسی طرح انسان کا اللہ سے جو صلہ ہے وہ نماز ہے، صلۃ العبد جو ہے، صلۃ بین العبد و بین الرب جو ہے وہ نماز ہے. تو اب مسئلہ یوں ہوگا کہ بھئی اگر حقوق اللہ میں مسئلے آئیں گے تو سب سے پہلے نماز کے، اسی طریقے سے اگر حقوق غیر میں مسئلے آئیں گے تو سب سے پہلے جیران کا مسئلہ ہے. اسی طرح بھئی اگر اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے حقوق العباد میں مسائل آئیں گے تو قتل نفس آئے گا. تو ہر مسئلے کو اپنے اعتبار سے اولیت حاصل ہوگی کہ اول یہ ہوگا، اول یہ ہوگا، اول یہ ہوگا، اول یہ ہوگا. تو ہر مسئلہ جو ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے اول ہوگا. اسی لیے حدیث مبارک میں آیا کہ قیامت والے دن، یعنی یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے اسی مسئلے پر بحث ہوگی کہ اس نے جار کا حق ادا کیا یا جار دعویٰ کرے گا کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. وقوله تبارک وتعالی والصائب بالجنب. اب مفسر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ والجانب اس آیت مبارک میں جو ہم نے الحمدللہ پڑھی ہے تو ایک تو لفظ یہ تھا والجار ذی القربى والجار الجنب، ایک قریبی ہمسایہ اور ایک بعیدی ہمسایہ. اب آیت مبارک کہتی ہے والصاحب بالجنب، یعنی قریب کا ساتھی. تو اس سے کیا مراد ہے؟ وقوله تبارک و تعالی قال الثوری جابر الجوفی الشعبی علی وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال
ہی المرأۃ. حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ والصاحب بالجنب، قریب کے ساتھی سے کیا مراد ہے کہ عورت، کہ اپنے عورت کے بھی حقوق کا لحاظ کرو، عورت پہ ظلم نہ کرو، عورت پہ احسان کرو، عورت کے ساتھ بھلائی کرو، عورت کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گزران کرو، کیونکہ یہ صاحب بالجنب سے مراد جو ہے حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ عورت ہے. قال ابن ابی حاتم وروان عبد الرحمن بن ابی لیلى وابراہیم النخعی والحسن وسعید بن جبیر فی احد الروایات نحو ذلك. انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا کہ اس سے مراد اس کی بیوی ہے. وقال ابن عباس وجماعہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں هو الضعیف. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ والصاحب بالجنب، قریب کے ساتھی سے کیا مراد ہے کہ مہمان آیا، تھوڑی دیر کے لیے قریب ہوا، چلا گیا، یہ مہمان. کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں تو اللہ نے باقاعدہ حقوق علیحدہ بیان کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں تو باقاعدہ آیات وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، آپ پڑھ چکے ہیں وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. اور کتنے معاملات ہیں جس میں اللہ نے عورتوں کو مسلمان مردوں کے برابر رکھا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والحافظین لفروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. تو برابر مرتبہ دیا. تو فرماتے ہیں کہ صاحب بالجنب سے مراد جو ہے وہ مہمان ہے، کہ وہ بھی تو گویا عارضی آپ کا ساتھی ہے، آپ لے آئے اپنے ساتھ بٹھایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمان کا بھی بہت بڑا حق رکھا ہے کہ اگر کوئی مہمان آئے تو جو آپ کے گھر میں اللہ نے توفیق دی ہے تو 3 دن کے لیے مہمانی ہوتی ہے، یاد رکھیں. یعنی کوئی بھی گھر میں مہمان آئے تو 3 دن اس کا حق کے ضیافت ہے کہ جو آپ کے گھر میں ہے آپ اس کو پیش کریں. 3 دن کے بعد اب آپ پر کوئی حقوق نہیں. اور اسی طریقے سے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ مہمان کے لیے آپ تکلفات میں مبتلا ہو جائیں، اس کا اسلام حکم نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ما حضر ہے، جو تمہارے گھر میں موجود ہے وہ مقدم کرو، پیش کرو، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں حضرت خلیل اللہ پہ. آپ کا تو ایسا اللہ نے طبیعت میں کمال رکھا تھا کہ وہ مہمان کا انتظار فرماتے تھے، اور اگر مہمان نہ آئے تو کھانا تناول بھی نہ فرماتے. بلکہ بعض روایات مبارک میں ہے کہ کبھی کبھی تو آپ 2-2 3-3 میل سفر کر کے باہر چلے جاتے کہ کوئی راستے میں ملے تو مہمان بنا کے لے آؤں. اگر مہمان مل جاتا تو کھانا کھاتے، ورنہ روزے کی نیت کر لیتے کہ چلو مہمان نہیں ہے تو میں نے کیا کھانا. تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان ہے. اس لیے اللہ نے بطور خاص قرآن میں ذکر فرمایا کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو خبر پہنچی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑی عزت والے مہمان آئے تھے. تو حالانکہ وہ فرشتے تھے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کرم، اپنی سخاوت اور اپنی طبیعت ثانیہ کے مطابق فوراً آپ وہاں سے تشریف لے گئے اور اسی وقت ایک بچڑا تیار کیا، ذبح کیا، بھونا اور بھون کے سامنے رکھ دیا. فقربہ الیہم، لے کے آئے کہ جناب کھائیں. تو مہمان نوازی جو ہے یہ بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں مہمان جو ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور مہمان بھی کسی گھر میں اگر آتا ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے آپ کے گھر میں کسی کو بھیجا ہے، آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس دانے پر اللہ نے جس بندے کی مہر لگائی ہے وہ تو اسی نے کھانا ہے، کوئی اور تو کھا نہیں سکتا. لہذا اگر ہم بخل بھی کریں، بخیل بھی بنے تو فائدہ کیا ملے گا؟ جو چیز ہم نے نہیں کھانی کسی اور نے کھانی ہے، اس پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ کوئی اور کھا ہی نہیں سکتا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائیں گے. اسی لیے آتا ہے نا کہ رزق جو ہے گویا موت، اور رزق جو ہے گویا بندے کو ڈھونڈتے ہیں. موت بھی نہیں چھوڑتی، جہاں لکھا ہے پہنچے گی.
اور جو اللہ نے تیرا رزق لکھا ہے وہ بھی تمہیں ملے گا. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک سکے. اگر اللہ نے نہیں لکھا ہے تو پھر کوئی دے بھی نہیں سکتا. اس لیے مہمان نوازی کرنا. اسی طرح دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے تو آج تک اس انطاکیہ بستی کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ وہ ایسے بستی والے نالائق تھے کہ انہوں نے مہمان نوازی بھی نہ کی. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام جیسے مہمان ہیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کھانا وانا کوئی نہیں. تو اس لیے اور اسی طرح اس صحابی کے بارے میں دیکھیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ رات کو آپ کے پاس جو مسکین جمع ہو جاتے تو حضور فرماتے بھی تم میں کون ہے جو آج میں محمد مدنی کے مہمان کو گھر لے جائے. تو جس صحابی کے پاس کوئی طاقت ہوتی کوئی ایک لے جاتا، کوئی دو لے جاتا، کوئی تین لے جاتا. کوئی بیچارے بالکل جن کے پاس کچھ بھی نہیں وہ چپ کر کے چلے جاتے کہ لے جو جائیں تو آخر ان کو کیا پیش کریں. تو ایک صحابی جو ہیں وہ حضور کے مہمان کو لے کے آئے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے. اس نے کہا بس تھوڑے سے روٹی کے ٹکڑے ہیں جو بچوں کو اور ہمیں مشکل سے پورے ہوں گے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو تو تھپکی دے کے چپ کر کے سلا دو کہ ابھی کھانا بناتے ہیں اور بناتے ہیں اور بناتے ہیں، اور وہ مہمان کو دے دو چونکہ یہ حضور محمد مدنی پاک نے بھیجا ہے. مہمان کو دے دیں اور جب میں مہمان کے آگے کھانا رکھ دوں تو تم بہانے کے ساتھ ذرا دیا جو ہے بجھا دینا تاکہ اندھیرا ہو جائے، اور ہم بھی ایسے بیٹھ کے منہ ہلاتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ گھر والے بھی کھا رہے ہیں، تاکہ ان کو بھی تسلی ہو جائے اور مہمان اطمینان کے ساتھ کھانا کھا لے کہ حضور کا بھیجا ہوا مہمان. تو صحابی نے پیش کر دیا اور بیوی نے بھی اسی پہ عمل کیا. اور اس کے بعد جب صبح ہوئی اور حضور کی خدمت میں آ گئے نماز کے بعد تو حضور نے فرمایا کہ بھائی میرے صحابی، رات جو تم نے قربانی کی ہے تم اپنا قصہ سناتے ہو کہ میں تمہیں بتلاؤں؟ ابھی ابھی جبریل مجھے خبر دے کے جا رہے کہ تم نے رات مہمان کے لیے کتنی قربانی دی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو آدمی کے دل میں مہمان کے لیے بھی عزت رکھنی، مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کے لیے جو ماحضر ہے وہ پیش کرنا، یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے. اللہ کے انبیاء کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اور اہل خیر اور ابرار و اخیار کی سنت ہے. تو اس کے لیے بھی مہمان کا بھی آپ پہ حق ہے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کے لیے بوجھ نہ بنے. مہمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اب یہ مہمان نہیں ہوتا کہ آگے اگر آپ نے گھر میں جگہ دے دی تو وہ ڈیرا لگا کے بیٹھ جائے، ہو گئے اب گھر والے نکلیں تو ہم انشاءاللہ بیٹھے ہیں. تو یہ مہمان نہیں ہوتے، یہ تو بلائے جان ہوتے ہیں، یہ تو عذاب الہی بن جاتے ہیں، مہمان نہیں ہوتے. یا مہمان گھر میں بیٹھا ہے اور آپ باہر گئے تو جناب بی بی بیگم کو دیکھ رہا ہے، کبھی دروازے سے جھانک رہا ہے، کبھی لڑکیوں کو تاک رہا ہے، یہ مہمان نہیں ہوتے، یہ اللہ کا عذاب ہے. ایسے مہمانوں سے تو بالکل فوراً جان چھڑانا جو ہے شریعت میں حکم ہے، کوئی ایسی بات نہیں. مہمان کا معنی یہ ہے کہ تم اکرام کرو، وہ تمہارا اکرام کرے، کہ تمہارے لیے وبال نہ بنے، تمہارے لیے بوجھ نہ بنے. تمہارے اب دیکھا نہیں کہ صحابہ نے اتنی بڑی قربانی دی کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو آج آپ کو اللہ کے نبی نے میرا بھائی بنا دیا ہے، لہذا میرا گھر ہے، یہ 2 کمرے ہیں، ایک کمرہ تمہارا ہے اور ایک میرا. میرے کھجوروں کا باغ ہے جس میں مثلا 20 کھجوریں ہیں، 10 آج کے بعد تمہاری ہیں اور 10 میری. اور اس نے کہا کہ میرے بھائی دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جس کو تم پسند کر لو، دیکھ لو جو تمہیں اچھی لگے میں طلاق دیتا ہوں، تم شادی کر لو. کہ اللہ کے نبی نے جب میرا بھائی بنایا ہے تو جو میرے پاس ہے آدھا آدھا پورا لے لو، آدھا تمہارا اور آدھا میرا. لیکن آگے بھی تو پھر صحابی تھا نا، اس نے کہا بھائی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں اپنے گھر سے آباد رکھے، مجھے صرف ایک رسی اور ایک کلاڑی منگوا دو اور اس کے بعد تمہاری بھائی چارہ اور مہمانی جو ہے وہ پوری ہو گئی. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہم لکڑیاں کاٹیں گے، بیچیں گے، کھائیں گے، میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں بنوں گا. اگر اللہ کے نبی نے مجھے بھائی بنا دیا اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہارے سر پہ سوار ہو جاؤں. آج کا کوئی بھائی مہمان ہوتا وہ کہتا دونوں بیویوں کو طلاق دو، میں دونوں سے شادی کرتا ہوں. کہتا تم کوئی اور ڈھونڈ لینا، ماشاءاللہ اچھے آدمی ہو، شریف آدمی ہو، تو دونوں کو چھوڑ دو، ہم دونوں کو رکھنے کے لیے تیار ہیں. 2 کمرے تقسیم یار کیوں کر رہے ہو؟ تم اور بنا لینا، اس میں بیٹھ جاتا ہوں.
یہ مہمان نہیں ہیں، یہ ہیں وبال جان، یہ مہمان نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کے عذاب کی علامات ہیں کہ آج اسلام کے تمام ادب آداب ختم ہو گئے۔ آج دیکھیں کوئی بڑا آدمی آ جائے نا جی تو سب ماشاءاللہ کہیں گے جی حضرت میرا کھانا قبول کریں، حضرت آپ میرا کھانا ضرور قبول کریں۔ کیا بھائی کوئی مرشد ہے، بزرگ ہے، عالم ہے، نہیں کیا ہے، افسر ہے، کوئی سیکٹری ہے، کمشنر ہے، ڈی سی، ایس پی، یہاں عمر پہ حج پہ آئے نا جی تو 100 آدمی بھاگ رہا ہوتا ہے دعوت کرنے کے لیے، اور اپنے علاقے کا کوئی غریب آدمی آ جائے وہ پیغام بھی بھیجے کہ یار فلاں آدمی، او یار چھوڑو، ملے تو اس کو نہ بتانا میں کہاں رہتا ہوں۔ یہ تو مسلمانوں کا حال ہے، مکے میں رہنے والوں کا، تو ادھر والوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو ہم جو اللہ کے گھر کے سائے میں رہ رہے ہیں یہ تو ہمارا حال ہے۔ یہ تو جو ہم مدینہ منورہ کوئی بڑا افسر آ جائے تو آپ دیکھیں جناب آگے پیچھے کوئی وزیر ہو تو سبحان اللہ، پھر تو آپ کے پورے درجات ہی بلند ہو گئے ماشاء اللہ۔ اور پتہ کیا ہے، اچھا وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمیں دعوتیں کیوں کھلا رہے ہیں کہ کل وہاں آ کر ہم سے ناجائز کام لیں گے، تو وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ناجائز کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی طرح اس کا پہلے سے وصول کر لو، کل اس نے آنا ہے حاجی صاحب نے انشاءاللہ، حج کے فارغ ہونے کے بعد میں ابھی کرسی پہ نہیں پہنچوں گا، یہ پہلے کھڑا ہوگا دروازے پہ، السلام علیکم جناب مدینے سے آئے ہیں جی، ہمارا فلانا کام ہے۔ تو وہ افسر بھی جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روٹی محبت سے نہیں کھلا رہے، نہ ہمارے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اگر کسی کو بربنائے اقتدار دیا جائے تو وہ رشوت میں شمار ہوتی ہے، یاد رکھو، کھانے والے کے لیے بھی حرام ہے اور کھلانے والے کے لیے بھی حرام ہے۔ ایک ہے کہ آپ اس کو بطور مہمان سمجھ رہے ہیں کہ بھئی وطن کا آدمی ہے، راستے میں کھڑا ہے، اجنبی ہے، کوئی نہیں جانتا، پریشان ہے بیچارہ، زبان نہیں جانتا، آپ لے گئے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس کو جگہ پہ پہنچا دیا۔ ان باتوں کا اللہ اجر دیتے ہیں کہ تم نے اس بندے سے بھلائی کی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کون ہے، تم جانتے بھی نہیں ہو کون ہے، وہ تو حرم کے باہر بیچارہ بھٹکا ہوا کھڑا تھا، کیا ہے بھائی جی مجھے جگہ نہیں مل رہی، میں پریشان ہوں، اتنے دن ہو گئے آیا ہوں۔ آپ نے کہا حاج صاحب آئے، پریشان نہ ہوں، گھر لے گئے، کھانا کھلایا، رات کو سلایا، صبح 7 گئے اس کے دفتر میں، مکتب میں، معلم کے پاس مکان ڈھونڈ کے پہنچا دیا۔ اس کے دل سے جو تمہارے لیے دعا نکلے گی نا پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھنا دعا غریب دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جب بھی خدمت کرنا کسی غریب کی کرنا، غریب کے دل سے دعا نکلے گی۔ بڑا آدمی تو سمجھتا ہے کہ میرا یہ ٹیکس گزار ہے، اس کا کھانا میں نے کھانا ہی کھانا ہے۔ اگر علاقے کا ذمہ دار ہے وہ سمجھتا ہے یہ سب میرے مزارے ہیں، یہاں مکے میں رہیں تب بھی مزارے ہیں، تب بھی یہ ہمارے نوکر ہیں، جو کچھ کما کے کھڑے ہیں ہمیں لے کے دے دیں۔ وہ ماشاءاللہ سب سے پہلے اچھا جی ماشاءاللہ کیا حال ہے، کیا ماشاءاللہ کام شام کر رہے ہو، پیسے کہتے ہیں ہاں اچھا، اگلا بھی سناتا ہے کیوں بےعزتی کروں اپنے ذمہ دار کے سامنے۔ اور نے کہا جناب بڑے مزے میں ماشاءاللہ، گاڑی ہے، کار ہے، 4000 ریال تنخواہ، ماشاءاللہ پھر تو آپ مجھے راڈو خرید کر کے دیں گے نا تنخواہ۔ اب آپ پہلے بتا چکے ہیں تنخواہ 400 ہے، اس کو آپ کہہ چکے ہیں 4000، تو راڈو ہی مانگے گا، وہ کون سی مانگے گا 20 ریال والی؟ یہ مہمانی نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ بالکل دینے والا بھی حرام دے رہا ہے، لینے والا بھی حرام کھا ہے۔ مہمان وہ ہیں جو اللہ کے لیے مہمان ہو، الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو اور بغض ہو تو اللہ کے لیے۔ کوئی معذور ہے، نابینا ہے، ٹھکر دھکے کھا رہا ہے، آپ نے پکڑ لیا، اس کو منزل پہ پہنچا دیا، اللہ اسی پہ راضی ہو جاتا۔ وہ تو اتنا بڑا کریم ہے کہ کتے کو پانی ڈالو تو زنا معاف کر دے۔ وہ تو اتنا بڑا کریم ہے کہ آپ نے اگر کسی جانور پہ بھی رحم کر دیا تو اللہ تم پہ رحم کر دے، آپ نے کسی پرندے پہ رحم کر دیا اللہ تم پہ رحم کر دے۔ وہ تو رحمت حق بہا نمی جویت، بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت جو ہے وہ بدلہ نہیں ہو تو بہانا ہوئے کچھ کرو میری رحمت آ جائے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ اس سے مراد مہمان ہے۔ وقال ابن عباس و مجاہد و اکرمۃ و قتادہ هو الرفیق فی السفر، انہوں نے فرمایا کہ وہ صاحب بالجمع سے مراد ہے کہ رستے کا کوئی ساتھی، جہاز میں ساتھی بن گیا، ٹرین میں ساتھی بن گیا، آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، بس میں آپ کی سیٹ کے قریب بیٹھ گیا، تو یہ بھی آپ کا، اس کا بھی آپ پر حق ہے کہ آپ اس کو بھی رستے میں آرام پہنچائیں، اس کو بھی رستے میں آپ پریشان نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ماشاءاللہ وہ بیچارہ مولوی ہے یا کوئی ویسے ہے
سگریٹ پینے والا نہیں، اور آپ ماشاءاللہ انجن بنے ہوئے ہیں سگریٹ کا، اب وہ غریب سیٹ چھوڑ کے کہاں جائے، اور اس کے باپ کی سیٹ تو ہے نہیں کدھر بدل لے، اب وہ مجبور ہے، بیٹھے ہوئے حضرت بیٹھے ہوئے سگریٹ سے سگریٹ جلا رہے۔ اب جناب وقال سعید بن جبیر، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والصاحب بالجم سے مراد کیا ہے؟ وہ الرفیق الصالح، کہ کوئی اچھا ساتھی راستے ملا۔ وقال زید بن اسلم هو جلیسک فی الحضر ورفیقک فی السفر، ان نے زید بن اسلم فرماتی ہیں کہ حاضر میں یعنی شہر میں اپنے گھر میں ساتھ بیٹھنے والا یہ بھی صاحب بالجنب ہے، اور سفر میں جو تیرا رفیق ہے وہ بھی صاحب بالجنب ہے۔ اما ابن السبیل فعن ابن عباس و جماعہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جماعت صحابہ فرماتی ہیں کہ ابن السبیل سے مراد کیا ہے؟ مہمان۔ وقال مجاہد و ابو جعفر الباقر والحسن والضحاک ومقاتل هو الذي يمر عليك مجتازا في السفر، ان نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی مسافر ہے سفر میں اتفاق سے گزرا تمہارے گھر پہ، یہ ابن السبیل ہے۔ وهذا اظہر وان كان مراد القائل بالضيف المعروف في الطريق فهما سواء، اگر کسی نے مہمان کا ترجمہ لیا ہے تو مہمان بھی تو گویا ایک مسافر ہے جو آیا اور مہمان ہوا۔ وصیات الکلام ولا ابناء السبیل فی صورت براءہ وباللہ السکت علیہ التقلان۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی تفسیر جو ہے انشاءاللہ صورت براءہ میں آئے گی کہ ابناء السبیل سے کیا مراد ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی وما ملکت ایمانکم وصیۃ بالارقاء لأن الرقیق ضعیف الحیلہ اسیر فی ایدی الناس، فلہذا ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل یوصی امته فی مرض الموت یقول الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم فجعل یرددها حتی ما یفیض بها لسانہ۔ اب جناب اللہ نے فرمایا کہ جو تیرے پاس ارقاء رقیق ہیں، غلام ہیں، عبید ہیں، اماء ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ ان کا بھی خیال رکھو۔ اصل مراد تو ملکت ایمانکم سے مراد ہے کہ وہ کنیزیں، وہ لونڈیاں جو جنگ میں حاصل ہوتی تھی، لیکن جو ملازم ہے، جو نوکر ہے تیرے پاس، وہ بھی اسی حکم میں ہے کہ اس کے حقوق کا بھی خیال رکھو، اس کی بھی خبر گیری رکھو، بیمار ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، اس کی بھی مدد کرو۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وصیت فرمائی اپنی امت کو مرض الموت میں، جس مرض میں حضور کی وفات مبارک ہوئی، آپ بار بار فرماتے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز 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 کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز آ گئی۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے پاس غلام ہیں، ملازم ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ بار بار حضور یہی کلمہ کہتے رہے، حتیٰ کہ زبان مبارک جو تھی وہ خشک ہو گئی اس بات کے کہنے سے، یعنی بار بار آپ نے نصیحت کی کہ لوگوں خبردار یاد رکھو نماز، نماز کا خیال رکھنا، الصلاۃ الصلاۃ۔ اور دیکھیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی عالم میں جب عین بالکل بے ہوشی ہو جاتی تھی، ہوش آتا تو پہلی بات پوچھتے حضور کہ نماز ہو گئی، پہلی بات جو حضور پوچھتے تو نماز، حتیٰ کہ حضور نے حکم دیا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مری ابا بکر فلیمرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے، اب میں نہیں آ سکتا مسجد میں۔ تو اب تھوڑی دیر کے بعد حضور کی طبیعت بیٹھ گئی، ذرا طبیعت سنبھلی تو حضور فوراً حضرت فضل حضرت عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نماز کے لیے مسجد میں، یعنی اس حالت میں بھی اللہ کے نبی نے جماعت نہیں چھوڑی۔ اسی طرح دیکھیں آپ یہ جتنے آپ کے روافظ ہیں نا جی، رافضی شیعہ ہیں، ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ تقریروں میں تو جناب یہ رو رو کے کہانیاں سنائیں گے کہ حضرت حسین نماز میں تھے، سر سجدے میں تھا، لیکن خود نماز نہیں پڑھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی تم اگر حضرت حسین، اچھا نماز کب پڑھیں گے؟ جب جلوس نکالیں گے نا سڑک پہ، اللہ اکبر، لوگ دیکھیں گے یہ جماعت ہو رہی ہے، کیونکہ پتہ ہے لوگوں کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو دکھا دو کہ ہم پڑھتے ہیں، ورنہ سڑکیں اسی لیے تھوڑی بڑی ہوئی ہیں کہ نماز پڑھو، تمہارے مسجدیں جو ہیں تم جا کے اپنے امام باڑوں میں باقاعدگی سے جماعت ادا کرو، یہ اچھا جلوس ہے کہ چار چار نمازیں ختم،
چلو تم نے 10 آدمی 100 آدمی 1000 آدمی نے پڑھ لی، 2 لاکھ نے جو نہیں پڑھی اس کا گناہگار کون ہے؟ اور پھر تقریریں تو یہ کرنا کہ حضرت حسین کا سر سجدے میں کٹا ہے اور خود سجدہ نہ دے، تو سجدہ نہ کرے، تو پھر حضرت حسین سے محبت کا کیا معنی؟ اسی طرح دیکھیں آپ کہ وہ کتنا بڑا بدبخت اور شقی ہے. دعا کریں اللہ کسی کو شقی نہ بنائے کہ حرم کے باہر کھڑے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اذان سن رہے ہیں، قرات سن رہے ہیں، حرم کے باہر کھڑے ہیں، نماز نہیں. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں رمضان شریف میں حج میں بستہ لگانے کے لیے کھڑے ہیں کہ میری جگہ نہ چلی جائے، نماز چھوڑ دے، اور جب بستے لگائیں گے ساری سڑک پہ بیٹھ جائیں گے، پھر آگے کوئی ڈنڈے سختی کرے گا، کہیں گے یہ لوگ یہ بڑی سختی کریں. اللہ کے بندے تم نے سڑک روک دی ہے، دونوں راستے تم نے بند کر دیے ہیں، اتنی جگہ بچی ہے، عورتیں مرد مل جل کے رگڑے کھا کھا کے گزر رہے ہیں، تم خود عذاب بن کے بیٹھے ہو. تو لازمی بات ہے کوئی آدمی آئے گا تمہیں روکے گا، منع کرے گا، سختی کرے. اور ایک دکاندار ہے بیچارہ، اس نے 2 لاکھ کرایہ دیا ہوا ہے، تم نے اس کے دروازے پہ بستہ لگا لیا، وہ کہاں جائے غریب؟ یہ کون سا بستہ ہے بھائی؟ یہ تو استغلال ہے اور ظلم ہے. اس نے دکان کا کرایہ بھی تو نکالنا ہوتا ہے نا. تم ایسی جگہ بیٹھو کسی دوسرے کے لیے تکلیف نہ بنے، راستہ نہ رکے، اللہ تمہیں بھی رزق دے گا، اللہ اسے بھی رزق دے گا، جو تیرے مقدر میں ہے تمہیں ملے گا، جو تیرے مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ تو ہمیں اتنا حکم دیتا ہے کہ جانور کو بھی بلا وجہ نہ ستاؤ، جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. ہاں موذی جانور ہے جو انسان کی ہلاکت کا ذریعہ. اب یہ تھوڑا ہے حکم کہ خنزیر آ رہا ہو تو اس کو ملنے کے لیے چلے جاؤ، جی آؤ جی السلام علیکم کرو، تو وہ تو اٹھا کے مار دے گا نا، خنزیر کو کیا ملنا ہے. اسی طرح کوئی سانپ ہے تو تم اس کو ہندو کی طرح سجدے میں آگے گر جاؤ، اس کو موقع ملے گا وہ تمہارے سجدے شدے وہی نکال دے گا سارے. تو یہ بے وقوفی ہے. جو حکم ہے موذی ہے اس کا مارنا جائز ہے، ایذا دینے والا نہیں ہے تو بلا وجہ کسی کو نہ ستائیں، نہ پریشان کریں، اور خاص طور پہ اگر مسافر ہے، گزرنے والا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھیں. حدثنا وقال الامام احمد بن ابراهيم بن ابي العباس قال حدثنا بقية قال حدثنا بجير بن سعد قال بن وادان مقدار بن مادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اطعمت نفسك فهو لك صدقة وما اطعمت ولدك فهو لك صدقة وما اطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما اطعمت خادمك فهو لك صدقة رواه النسائي بقية وسلم الله الحمد. مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا ما اطعمت نفسک، جو تم نے خود اپنے نفس کو کھلایا ہے اس کا بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. کیوں کہ اگر کھاؤ گے تو نماز پڑھو گے، 4 دن بھوکے پڑے رہو تو نمازیں تو گئی. تو اپنے بدن کو جو کھلا رہے ہو یہ نیت کر لو کہ اس سے جو مجھے قوت ملے گی اللہ کے دین میں خرچ کروں گا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اور فرمایا جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور جو تم اپنے خادم کو ملازم کو ماتحت کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اپنی اولاد کو بھی کھلا لو اور صدقے کا ثواب بھی حاصل کر لو، اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ اور صدقے کا ثواب بھی مل جائے، خود کھا جاؤ اور اللہ کہ میرے بندے کو صدقہ بھی رکھ دو، خیرات بھی رکھ دو. چاہے اس نے اپنی جان پہ لگایا ہے لیکن اس کی جان بھی تو پھر میری عبادت میں لگتی ہے، تو اس لیے فرمایا اس میں بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا. تو اس لیے اپنے گھر کا، اپنے خادم کا، اپنی بیوی کا، اپنے جیران کا، سب کے حق ادا کرو. ولی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے دوست بننے کا معنی کیا ہے؟ آتی لکل ذی حق حقہ، ہر حق والے کا حق ادا کرے، وہ اللہ کا ولی. یہ نہیں کہ ایک طرف تو ماشاءاللہ ساری رات تہجد میں کھڑا ہے اور بیوی بھوکی بیٹھی ہے، ایک رات جناب ساری رات تہجد میں کھڑا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اللہ تک پہنچے گا اور باہر نکل کے گالیاں دے رہا ہے. یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کون سی ولایت ہے؟
بیوی تنگ ہے، نوکر تنگ ہے، اولاد تنگ ہے، تو خود سوچو کہ میں پاگل ہوں، سارا جہان تو پاگل نہیں ہے نا۔ دیکھو نا، آخر ہر آدمی جو پریشان ہے آپ سے، تو سارے تو غلط نہیں ہو سکتے۔ چلو ایک غلط ہوگا تم ٹھیک ہو، دو غلط ہوں گے تم سچے ہو، تین غلط ہوں گے تم سچے ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے طالب تنگ آ جائیں پھر بھی استاد کہے نہیں طالب سارے غلط ہیں میں ٹھیک ہوں۔ بھئی آخر سارے تو پاگل نہیں ہو سکتے، تم خود پاگل ہو سکتے ہو ایک آدمی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، نماز ہے حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو۔ تو میں تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ اگر آدمی اپنے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں تو وہ خیر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم خیارکم لأہلہ، فرمایا سب سے بہتر تم میں سے وہ ہے جو اپنے اہل والوں کے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ میرے اللہ کے نبی پر جب وحی اتری ہے تو سب سے پہلی گواہ بی بی خدیجہ ہے۔ نہ حضور جب وحی آئی ہے غار حرا سے اترنے کے بعد سیدنا ابو بکر کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ سیدنا ابو بکر سے تو پہلے سے تعلق ہے، اور کسی کے گھر میں چلو، ابھی طالب بھی تو آپ کے چچا ہیں، بڑے مہربان ہیں، ان کے گھر میں چلے جاتے۔ لیکن سیدہ خدیجہ کے گھر میں آئے کہ حکمت مولا یہ تھی کہ سب سے پہلی شہادت دینے والی محمد مدنی کی بیوی بنے، کیونکہ بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ میرا شوہر کیا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو ہم مولوی صاحب ہیں نا، اب آپ کے سامنے تو ماشاءاللہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، باقی آسمان سے 2-3 گز فاصلہ رہ گیا ہے۔ اصل پتہ تو گھر والوں کو ہوتا ہے نا کہ مولوی صاحب کا گھر میں کیا حال ہے، بیوی کے ساتھ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا ہے، اولاد کے ساتھ کیسا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسا ہے، جیران کے ساتھ کیسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تم اس کو جانتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حل سافر تماؤ، تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کبھی وہ تمہارا مہمان یا ہمسایہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے، پھر کیسے تم جانتے ہو؟ آدمی تو تب کھلتا ہے نا کہ جب ذرا سفر میں کٹھے چلو، 8-10 دن کٹھے گزرے، راستے میں تھوڑا بہت بھی رگڑا لگے، پھر پتہ لگے گا کہ مولوی صاحب کتنے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کوئی ہمسایہ رہے تیرے قریب میں، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ دن میں جو تقریریں کرتے ہیں رات میں کتنی فلمیں دیکھتے ہیں۔ جو خلوت میں روندہ کار دیگر میں کنن، کہ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر اسی لیے بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مولویوں کو تقریر سنا کرو اور تقریر کے وقت میں دیکھا کرو، اس کے بعد ان کو ملو بھی نہ، اس لیے کہ ان سے دور رہو تمہیں ہدایت ہوگی، جب ان کے قریب جاؤ گے ان کے گند دیکھو گے تو تمہیں کیا ہدایت ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسے ولی بننا آسان نہیں۔ ولایت کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ سبز پگڑی گلے میں ڈال کے بیٹھ جاؤ تسبیح لے کے ولی بن گئے، ایسے ہو تو کل ہم بھی 2-3 تھان لے لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے نہیں بنتے سبز کپڑے پہن کے جنتی بن گئے، ایسے ہوتا تو ساری دنیا سبز کپڑے لے کے جنتی بن جاتی۔ نہ کپڑے شپڑے کچھ کام نہیں آتے، وہاں تو فیصلے دل کے ہوتے ہیں کہ اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ انظر الی صورکم، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ ساری رات نفل پڑھو، ایک بندے کی غیبت کر دو، ساری عبادت ختم، چونکہ تم کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے کہ اس بندے میں وہ عیب ہے اور تم بتا رہے ہو، اگر اس میں عیب نہ ہو اور بتلاؤ تو وہ تو بہتان ہے۔
اس لیے یاد رکھو، صرف یہ نہ سمجھا کرو ہم 40 سال سے مکے میں رہتے ہیں، ذرا غور کر کے دامن میں ڈھانپا بھی کرو کہ 40 سال میں ہم نے کیا کیا منہ کالا کیا ہے۔ ذرا گریبان میں بیٹھ کے علیحدہ رات کو، جب کوئی نہ ہو اللہ کے سوا، کوئی نہ ہو تو بس بیٹھ کے ذرا غور کیا کرو کہ ہم نے یہاں رہ کے خود کیا کیا کیا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، حاسبو قبل ان تحاسبوا، یعنی حساب آنے سے پہلے ذرا حساب۔ دیکھو نا، وہ آدمی آڈٹ میں بڑا کامیاب ہوتا ہے کہ جون آنے والا ہے، حساب ہوگا، مئی کی 15 کو حساب اپنے بالکل صاف کر کے کلیئر کر کے رکھ دیا۔ آڈیٹر آیا، اس نے مانگا، اس نے کہا یہ لو واؤچر لاؤ، یہ لو فائل لاؤ، یہ لاؤ کیش بک لاؤ، یہ لاؤ، پتہ ہے میرا حساب صاف ہے، مجھے کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی 10 منٹ تو ایسے نکالو نا کہ ذرا علیحدہ بیٹھ گیا، غور کر لیا کہ آج میں نے کیا کیا، آج میں نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اٹھنے کے بعد، کتنے دوستوں کو گالی دی ہے، کتنے کا میں نے گلہ کیا ہے، کتنے کی غیبت کی ہے، کس کس کو نقصان پہنچایا ہے، اور کتنے میں نے دماغ میں بیٹھ کے منصوبے بنائے ہیں کہ بس پیسے ملیں کسی طرح اور بس جناب ایک کو 11 سے ضرب دیں اور اڑیں۔ ذرا روز کا سوچ لیا کرو نا، انشاءاللہ تو 10-15 دن میں حالات اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں۔ اصل حکم یہی ہوتا ہے، اصل یہ جو بزرگ تھے نا کہ مراقبہ کرو، مراقبہ نا وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی اپنے نفس میں غور کرو کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں، اور جو میں کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے یا نہیں، میرے فرشتے لکھ رہے ہیں یا نہیں، گواہ تو میرے کندھے پہ موجود بیٹھے ہوئے ہیں، دور سے آنے کی ضرورت ہی نہیں، اور جس عدالت میں پیشی لگنی ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کا مجسٹریٹ ہے، جیسی گواہی آئے گی فیصلہ کر دے گا، جیسا تفتیشی افسر لکھ دے گا فیصلہ کر دے گا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ فرمایا جب تم جا رہے ہوتے ہو نا اور تم ذرا آنکھ یوں بچا کے کسی عورت کو دیکھتے ہو تو میں تیری آنکھیں پھرتی ہوئی بھی دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری جب آنکھ پھری ہے نا کہ وہ طالبوں کو بھی شک نہ ہو اور میں ادھر دیکھ لوں، اللہ فرماتے میں تو دیکھ رہا ہوں، طالبوں کو پتہ لگے نہ لگے مجھے تو پتہ ہے نا۔ آپ یہاں سے چلتے ہیں ماشاءاللہ اور دیکھا کہ آگے نوجوان عورت جا رہی ہے، ذرا قدم تیز اٹھیں کہ ذرا ایک جھلک دیکھ لوں، اللہ فرماتا ہے تیرے قدم تیز اٹھنے کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، اٹھے۔ اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے ایک عورت آ رہی ہے، تیز جا رہے ہو تو پھر ذرا زمزم پینے کے بہانے ٹھہر کے، اللہ فرماتا ہے ان بہانوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ تم کیوں ٹھہرے ہو کہ وہ ذرا آ جائے دیکھ لوں، چاہے آگے اپنی ماں بھی ہو۔ نہیں، عاشق کا کیا ہے جی، ماں ہو بہن ہو، عاشق کا کمال ہے دیکھنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کی، اگر میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب مریض کا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں دعا کرو، مانا یہ ہوتا ہے کہ اب علاج ولاج تو ہے نہیں، بس دعا کرو، اللہ تو قادر ہے بچا لے۔ اس لیے اب ہم سب کا حال وہاں ہے کہ بس دعا کرو، باقی بچا کچا کچھ نہیں، اندر باہر سب فارغ ہے، نہ مولوی بچا ہے، نہ پیر بچا ہے، نہ مزدور بچا ہے، نہ سرمایہ دار بچا ہے۔ بس اللہ معاف کرے، جو جہاں ہے ایک سے ایک بڑا ظالم بیٹھا ہے، ایک دوسرے کو کاٹنے پہ تیار بیٹھا۔ اللہ من حفظہ اللہ عصمہ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے حفاظت کی ہے اور اللہ نے محفوظ رکھا ہے وہ لوگ ہیں۔ اگر اچھے نہ ہوں تو پھر ہم دنیا کیسے چلے، ہم ختم نہ ہو جائیں، آخر لوگ کچھ تو ہیں جس کی وجہ سے گاڑی چل رہی ہے، لیکن اب ہیں وہ لاکھوں میں کوئی ایک ایک خال خال کہیں ہے، بس دعا کیا کریں، اس کے علاوہ حل کوئی۔ وعن عبد الله بن عمرو انه قال لقارمان له الله اعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فآتهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يعبس عمن يملك قوتهم رواه مسلم۔
حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے کارمان کہتے ہیں جو آگے آپ کا محافظ ہے، خادم ہے، ان سے پوچھا کہ کیا تم نے غلاموں کو ان کا خرچہ دے دیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں نے ان کو ابھی خوراک روٹی نہیں پہنچائی، کہا جلدی چاہو اور اس کو پہنچاؤ۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے، تمہاری ہلاکت کے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ کوئی تیرے ہاتھ میں مزدور ہے، غلام ہے، اور اس کی روٹی تیرے ہاتھ میں ہے اور تم روک لو، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اب یہاں دیکھا ہے نا 6 مہینے لوگ رو رہے ہیں، تنخواہ ہی نہیں، کوئی سال سے رو رہا ہے، تنخواہ نہیں۔ اور جو بڑے چالاک ہیں وہ کہتے ہیں حضرت ان کو باندھنے کا طریقہ یہی ہے کہ 6 مہینے کی تنخواہ روک لو، ہمیں بندھا ہوا ہے کہاں جائے گا، تنخواہ کے لالچ میں کھڑا رہے گا، جب کہے میں جاتا ہوں کہو جاؤ۔ تنخواہ کس بات کی؟ میں نے تمہیں نکالا تھوڑا ہے، تم جا رہے ہو نا، جگہ ٹھیک ہے جی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، شاید کبھی مہربان ہو کے دے دے۔ وہ بھی یہ نہیں سوچتا بھی جس کو پہلے 6 مہینے خدا کا ڈر نہیں آیا آگے کہاں آئے گا۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو حکم ہے کہ اپنے مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دو تاکہ اس کے دل سے تیرے لیے دعا نکلے۔ تو جس نے 6 مہینے تمہارا حق دبا لیا، اچھا پھر آگے ماشاءاللہ ملازم ہے، وہ بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ تازہ حرم شریف میں نماز پڑھ کے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے 20 ریال کا سودا بیچیں گے، 10 جیب میں 10 مالک ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ تنخواہ تو ادھر سے ملنی نہیں، جتنا چھری لگ سکتی ہے لگاؤ بابا۔ دونوں طرف سے معاملہ یعنی ختم ہے، بس علاج یہی ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للملوک ملوک طعامہ وکسوتہ ولا یکلف من العمل الا ما یطیق۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تیرا غلام ہے اس کا کپڑا کھانا سب تیرے ذمہ ہے، اور اس کو اتنی کام بتاؤ جو وہ کر سکتا ہو، اس کی طاقت سے زیادہ نہ ہو، ایسا کام اس کے ذمہ نہ لگاؤ جو وہ کر ہی نہ سکے۔ رواه مسلم ايضا وعنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجد معه فليتناول لقمة او لقمتين او اكلة او اكلتين فانه الله حره وعلاجه واخرجه۔ اب جناب مسلم شریف میں روایت ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا خادم کھانا لے کے آیا ہے اس کو ساتھ بٹھا کے کھلاؤ، اور اگر ساتھ بٹھا کے بھی نہیں کھلا سکتے ہو تو کچھ تو اس کو دے دو، اس سے اٹھا کے دے دو تاکہ وہ کھا لے، کیونکہ اصل تو وہی خادم ہے جس نے تکلیف کی، مشقت جھیلی اور کھانے پکائے، آگ پہ کھڑا تیار کر کے تیرے سامنے رکھا ہے۔ اب اس کو کہتے جاؤ ادھر بیٹھو، کیا دیکھ رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، منہ دیکھ رہے ہو ہمارا، لقمے گن رہے ہو، جاؤ بدبخت۔ تو یہ اسلام کا حکم نہیں، یہ تو کافروں کا حکم ہے، یہ استعمار کی عادت ہے۔ انگریز نے یہ فاصلہ رکھنے کے لیے کہ حاکم و محکوم کے درمیان میں ایک دیوار ہو کہ بڑے افسر کے سامنے چھوٹا افسر ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، تو یہ تو کافروں کی تہذیب تھی۔ میرے مدنی سرکار کی تہذیب تو یہ تھی کہ جس پیالے میں حضور نے پیا ہے اسی میں بلال نے پیا، جس پاک مدنی نے جس سفرے پہ کھانا کھایا ہے سامنے بلال بھی اسی سے کھا رہا۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر خادم ہے تو ساتھ بٹھا کے کھلاؤ، اگر اتنا تم میں ہمت نہیں تو کم از کم اسی سے کچھ تو دو کہ وہ بھی جا کے کھا لے۔ وعن نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ہم اخوانکم قبلکم جعلهم اللہ تحت ایدیکم فمن كان اخوه تحت یدیہ فلیطعمه مما یاکل وليلبس مما یلبس ولا تکلفوهم ما یغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم مخرجاه۔ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما دونوں نے یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، غلام ہیں، عبد ہیں، اماء ہیں، رقیق ہیں، وہ بھی تو سب تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو غلام بنا دیا، تمہیں سردار بنا دیا۔ تو اگر کوئی بھائی تیرا غلام ہے اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کو وہی پہناؤ، اچھا لباس پہناؤ، اور ان کو کوئی ایسا کام کی تکلیف نہ دو جو ان سے زیادہ ہو۔ اگر کوئی مشقت والا کام ہے تو تم بھی ان کے ساتھ مل کے مدد کرو۔
کوئی ایسی بوجھ والی چیز اگر اٹھاؤ جی، وہ نہیں اٹھا سکتا غریب، تم بھی ساتھ پکڑ لو، تم بھی ساتھ اس کی اعانت کر لو، مدد کر لو تاکہ تکلیف نہ ہو۔ وقوله تبارک وتعالی ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، ای مختالا فی نفسه معجبا متکبرا فخورا علی الناس۔ اللہ تبارک وتعالی نہیں پسند فرماتے، نہیں محبوب رکھتے مختال کو، اور فخور، مختال مانا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اپنے نفس میں بڑائی کرنے والا اور لوگوں پہ بڑائی کا اظہار کرنے والا، اور یہ سمجھتا ہے انہ خیر من وفی نفسی کبیر، کہ میں ان سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہوں اور میں بڑا ہوں۔ وہو عند اللہ حقیر وعند الناس بغیض، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بندہ حقیر ہے اور لوگوں کے اندر اس کا بغض ہے، لوگوں کے اندر مبغوض ہے۔ قال مجاہد فی قولی ان اللہ لا يحب من کان مختالا یعنی متکبرا، اللہ کسی تکبر کرنے والے کو، شیخی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ فخورا یعنی بعد ما آتا وهو لا یشکر اللہ تعالی، فخر کرنے والا کسی کو کچھ دے دے تو ہم نے یہ دیا ہے جی، ہم اتنا دیتے ہیں جی، ہم یہ کرتے ہیں جی، اللہ پسند نہیں کرتے۔ یعنی افخر علی الناس بما آتاہ اللہ من نعمہ وهو قلیل الشکر للہ علی ذلک، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ اگر کسی کو کچھ دے دے تو پھر اظہار کرتا ہے۔ وقال ابن جریر حدثني القاسم قال حدثنا حسین قال حدثنا محمد بن کثیر عن عبد اللہ بن واقد النبی رجاء الحروی قال لا تجد السیئ الملک الا وجدت مختالا فخورا، انہوں نے فرمایا تم کسی ایسے آدمی کو، برے خلق والے کو، برے عادات والے کو نہیں دیکھو گے کہ مگر اس میں تکبر بھی ہوگا، شیخی بگارنے والا بھی ہوگا، کیونکہ اصل میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے چال ڈھال میں اکڑ دکھانا، ایک ہوتا ہے کہ زبانی کلامی بھی شیخی مارنی کہ ہم ایسے اور ہم ایسے اور ہم ایسے۔ وتلا قوله تعالی ما ملکت ایمانکم فلا آقا الا وجدته جبارا شقیا، اور فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنی والدین جن کو آگ کر چکے ہیں، محروم کر چکے، ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بڑے بدبخت ثابت ہوتی ہیں، بڑے جبار ہوتی ہیں۔ وتلا قوله تعالی برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، کہ میں اپنے والدین سے بھلائی کرنے والا ہوں، اللہ نے مجھے جبار اور بدبخت نہیں بنایا۔ فروا ابن ابی حاتم من ابواب حوش من سوق المختال الفخور وقال حدثنا ابي قال حدثنا ابو نعيم عن الاسود بن شيبان قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن شخير قال قال مطرف كان يبلغني عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه حديث كنت اشتهي لقاءه ولقيته وقلت يا ابا ذر رضي الله تعالى عنه بلغني انك تزعم ان رسول الله قال ان الله يحب الثلاث ويبغض الثلاث وقال اجل، یہ فرماتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ مجھے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جائے تاکہ میں ملاقات میں ان سے حدیث پوچھوں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے ملاقات ہو گئی اور میں نے کہا کہ حضرت مجھے پہنچی ہے یہ بات کہ آپ نے حضور کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ 3 بندوں کو پسند فرماتے ہیں اور 3 بندوں کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے بیان کی ہے۔ فلا اقل کا، ہائے تیرا کوئی بات، یہ محاوراتی کلمہ ہے، بد دعا نہیں ہوتی۔ اکذب علی خلیلی ثلاثا، کیا میں 3 باتوں میں حضور پہ جھوٹ بول سکتا ہوں؟ قلت من الثلاثۃ الذین یبغض اللہ، وہ 3 کون ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی مبغوض سمجھتے ہیں؟ قال المختال الفخور، شیخی بگارنے والا، تکبر کرنے والا۔ این ستجدون عندکم فی کتاب اللہ المنزل ثم قرأ هذه الآیہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ وحدثني ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد بن ابي تميمة رجل من بني الجهيم قال قلت يا رسول الله اوصني قال اياك واسبال الازار فان اسبال الازار من المخيل وان الله لا يحب المخيل۔ ایک صحابی ہے، میں نے وہ کہتی ہے کہ میں نے آقا کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا خبردار چادر کو نیچے زمین پہ ڈال کے، چادر کرتا اتنا لمبا کہ زمین پہ چل رہا ہے ایسا نہ چلنا، کیونکہ یہ متکبروں کی علامت ہے، یہ تکبر والوں کی علامت ہے، بڑائی بگارنے والوں کی علامت ہے۔ اس لیے اپنا کپڑا جو ہے کم از کم نصف پنڈلی تک ہو، ورنہ زیادہ سے زیادہ بھی ہو تو گٹے سے اوپر ہو، اس سے نیچے مرد کا کپڑا جو ہے وہ جہنم کی علامت ہے اور تکبر و افتخار کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ اور آج ایک اچھا، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کا کپڑا نیچے ہو، حتیٰ کہ زمین پہ بھی گھستے،
تاکہ اس کا پاؤں بھی کسی کو نظر نہ آئے. لیکن ہم نے بھی پوری مخالفت کی ہے حضور پاک کی. اب مردوں کے کپڑے نیچے ہو رہے ہیں، عورتوں کے اوپر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک پہنچتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرد دیکھیں نا یہ ماشاءاللہ سلوار کا پینچا جو ہے وہ جوتے کے اندر ہوگا، یہ اس کے بڑے ہونے کی علامت. اور چلیں گے تو جوتے کا پورا جوتا جو ہے وہ سلوار کے پینچے میں چھپا ہوا ہے مردوں کا، اور عورتوں کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ منی سکرٹ پہ آ گئی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے سب کو ہدایت ہے. کہتے جی کہ حجر اسود کو استلام کرنے کے لیے، بھائی حجر اسود کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ موقع دے تو حجر اسود کو بوسہ دیں. اور بوسہ دینے کا بھی یہ طریقہ نہیں جو باہر لاگ لگی ہوئی ہے یا چاندی کا خول چڑھا ہوا ہے اس کو بوسہ دے دیا، نہیں، جو اندر چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں وہ حجر اسود، اس کو بوسہ دینے کی کوشش کریں. اور بوسہ بھی اتنی ادب سے دیں کہ آواز پیدا نہ ہو. یہ ہمارے بعد آدمی بوسہ دیتے ہیں نا ٹاخ کر کے کہ دو آدمی پیچھے والے بھی سن لیں، یہ بوسہ نہیں ہوتا، یہ تو بے ادبی ہے. آرام سے ہاتھ رکھیں اور بوسہ دیں ادب کے ساتھ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بوسہ دیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بوسے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا لیں اور ہاتھ کو چوم لیں. اگر یہ موقع بھی نہ ملے تو پھر حجر اسود کے پاس آ کے کھڑے ہوں 1 سیکنڈ کے لیے، رخ اسی طرف کر کے دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ اللہ اکبر یہ تصور کر کے کہ گویا دونوں ہاتھ میں رکھ رہا ہوں اور بوسہ دے رہا ہوں. اور اس کے بعد ان کے چومنے کے بارے میں افضل یہ ہے کہ ہاتھ نہ لگے تو نہ چوما جائے. گو بعض علماء چومنے کی اجازت دیتے ہیں کہ بھی اس کے قائم مقام ہے. اچھا اگر تم نے ایک ہاتھ سے بھی اشارہ کر لیا تو جائز ہے، دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر لیا تب بھی جائز ہے. اور عورت کو کندھوں سے زیادہ اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، مرد نے اوپر اٹھا لیے تو کوئی حرج نہیں. اس لیے بہرحال بوسہ دیں، ہاتھ لگائیں، اشارہ کریں، سب میں اللہ نے آسانی رکھی ہے، جو موقع ملے وہ کر لیں. اب سجدہ سہو جو ہے اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے. بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ سلام کرنے سے پہلے سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھر، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ سلام کر کے، چونکہ ایک سلام کے ساتھ بھی نماز پوری ہو جاتی ہے نا، ایک سلام کر کے پھر سجدہ سہو کرے، پھر بیٹھے اور پھر دونوں طرف سلام کرے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ بعض حدیث مبارک میں پہلا سجدے کا طریقہ بھی آیا ہے اور دوسرا بھی آیا ہے. اور بعض احادیث مبارک میں یہ مفہوم ہوتا ہے کہ نماز میں زیادتی ہوئی ہے یا کمی ہوئی ہے، تو کمی اور زیادتی میں بھی فرق آیا ہے. اچھا بعض نمازیں ایسی ہیں جس میں کمی بھی ہوئی ہے اور زیادتی بھی ہوئی ہے، تو اس لیے بہرحال احناف جو ہیں وہ تو سلام کے بعد سجدہ کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہی ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے، ترک واجب ہوا ہے، چونکہ فرض اگر چھوٹے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اگر واجب چھوٹے گا تو سجدہ سہو سے جبر ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ امام بیٹھے ہوئے اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر دوبارہ سجدہ سہو کر لے اور اس کے بعد سلام کرے. تو بار صورت دونوں کے پاس حدیث ہے. اللہ پاک سب پہ اپنی رحمت اور کرم فرمائیں اور عمل کرنے کی توفیق دیں. کہتا ہے جی کہ میری ایک بوڑھی ماں ہے، میرے بچوں کے ساتھ رہتی ہے. میری بیوی جو ہے ہمیشہ میری ماں سے جھگڑتی ہے، اور میں نے بیوی کو بڑا سمجھایا ہے تو بیوی نہیں مانتی. اصل میں تمہاری ماں بیچاری نوکر جو بنی ہوئی ہے بچوں کی، ماں کو تم علیحدہ مکان دے کے رکھ لو، خرچ بھی دو اور بیوی کو بچوں کی بھی خدمت کر، سب کو ٹھیک کر، عقل آ جائے گا انشاءاللہ. اس کو تو مفت میں گھر میں ایک نوکرانی ملی ہوئی ہے نا کہ بچوں کا کام بھی کر رہی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے. اب وہ لڑے نہیں تو کیا کرے، فارغ ٹائم میں کیا کرے آخر. بھئی جب آدمی فارغ ہو تو کیا کرے، فارغ انسان کا دماغ جو ہے شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. جب فارغ ہیں تو پھر آپ نے کچھ تو کرنا ہے نا، یا تو پھر اللہ دین کی طرف لگا دے کہ فارغ ہیں قرآن پڑھیں، فارغ ہیں دین پڑھیں، فارغ ہیں تفسیر دیکھیں، حدیث دیکھیں، طواف کریں، حرم میں آ جائیں،
یا تو اللہ اپنے دل جو ہے وہ اپنے دین کی طرف پھیر دے، ورنہ ایک آدمی فارغ جو گھر میں بیٹھا ہے، بہرحال ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ماں کو راضی کرو، بیوی اور مل جائے گی لیکن ماں اور نہیں ملے گی۔ ایک بات یاد رکھو، بیوی اگر چلی بھی گئی تو کیا ہے، آج کل بیویوں کی کمی ہے، پیسے ہوں تو مل جاتی ہیں، پیسے نہ ہوں تو پھر مشکل ہے، کہتے ہوں تو پھر 4 10 جتنا مرضی ڈھونڈو ملتی، ایک ڈھونڈو 1000 ملتی، اور ماں جو ہے وہ پیسوں سے بھی نہیں ملتی۔ بس وہ تو وہی ماں ہے نا جس نے ہمیں جینا تھا، پیدا کیا تھا۔ ماں کو ہر حق ہر لحاظ میں راضی کرو، چاہے بیوی کو چھوڑنا پڑے، گھر سے نکالنا پڑے، لیکن ماں راضی ہو۔ ابھی تو خیر مجھے یاد نہیں ہے جی کہ 10ویں حدیث جو ہے تو یہ جار کے حقوق کا لحاظ رکھنا بھی تو امانت کے ساتھ وفاداری ہے نا۔ جو امانتیں ہیں آپ نے امانت رکھی، میں نے محفوظ کی، تو ہمسایہ بھی تو اللہ نے ہمیں امانت دیا ہے کہ اس کے ہم حق ادا کریں۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی اور میں نے ابھی 2 رکعت سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو اس کے لیے سب سے افضل یہی ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوگی جماعت میں مل جاؤ، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا الصلاۃ المکتوبہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے پھر وہی نماز پڑھو جو فرض ہے، بس اور نہ پڑھو، کیونکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی پڑھیں یہ اپنی پڑھیں، وہ اپنی پڑھیں یہ اپنی پڑھیں۔ اور جب جماعت ختم ہو جائے تو اٹھ کے 2 رکعت سنت پڑھ لو فوراً، یا سورج نکلنے کے بعد، چونکہ فجر کی 2 رکعتیں حضور کو بڑی محبوب ہیں، اس لیے ان کو کبھی چھوڑا نہ کریں۔ اگر نہیں پڑھ سکے بعد میں پڑھ لو، لیکن چھوڑو نہیں۔ یہ ایسی 2 رکعتیں ہیں، حضور نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ مجھے مل جائے، اس سے یہ 2 رکعتیں زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس لیے، اور ایک یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کھڑی ہو گئی، آپ کو تسلی ہے انشاءاللہ کہ میں ابھی جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں، پھر پوری کر لیں۔ بار صورت اگر بالکل شروع کر رہے ہیں تو پھر نماز میں ملیں۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک جو ہے احناف کے نزدیک، صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز سے پہلے اور کوئی نفل نہ پڑھیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، وہ بھی ایک حدیث مبارک سے استدلال فرماتے ہیں۔ باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ حرم میں ہیں، طواف ہے اور کوئی آپ نے نفل پڑھنی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بغیر اس کے یہ بھی منع فرماتے ہیں کہ نہ پڑھی جائے۔ پتہ نہیں جی کہ سرج ہاتھ کے اوپر نشان 12 بجے رات کے آئے، مجھے تو نہیں پتا یہ کیا ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے کہ سرج پاتھ نشان 12 بجے رات، مجھے تو نہیں پتا۔ یہ کسی اور کوئی زبان سمجھ آتی ہو، جب زبان سمجھ نہ آئے جواب میں کیا دوں گا؟ سوال تو یہ ہے نا کہ بھی مجھے بھی سوال سمجھ آئے گا تو میں جواب دوں گا، جب